تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ ناظرین، سنا ہے ہم نے کہ جنگلوں کا کوئی دستور ہوتا ہے، جنگ کے بھی کچھ اصول طے کیے جاتے ہیں، وضع کیے جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ کے بدترین حالات میں بھی انسانیت کے تحفظ کے لیے کچھ ضوابط طے کیے جاتے ہیں، لیکن فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج نے تو ہر دستور، ہر اصول اور انسانیت کو پامال کرتے ہوئے معصوم بچوں تک کو اپنے جنگی جنون کی بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ انسان کے روپ میں موجود یہ حیوان چند پیسوں اور دشمن کی ایما پر شیطانیت کی بھی پستی میں گر چکے ہیں۔ ان کی اسی حیوانیت کا نشانہ 4 دن پہلے غسار میں ہماری معصوم بیٹیاں اور بیٹے بنے۔ اسکول بس پر خودکش حملے میں زخمی ہونے والی مزید 2 بیٹیاں 14 سال کی شیما اور 15 سال کی مسکان آج جام شہادت نوش کر گئی ہیں، جس کے بعد ان ننھے شہداء کی تعداد 8 تک پہنچ گئی ہے۔ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جو ننھے جنازے ہوتے ہیں یہ سب سے بھاری ہوتے ہیں، لیکن 16 دسمبر 2014 اور 21 مئی 2025 کو جب ہم پاکستانیوں نے یہ ننھے جنازے اپنے کاندھوں پر اٹھائے تو اندازہ ہوا کہ جو ان کا وزن ہے وہ کاندھوں پر نہیں، شانوں پر نہیں، سیدھا دل پر محسوس ہوتا ہے۔ ان ننھے جنازوں کے دلوں پر بوجھ کا اندازہ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب، ان کی 2 روز پہلے کی پریس کانفرنس، پریس بریفنگ آپ اٹھا کے دیکھیے، وہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مضبوط ترین اعصاب اور وقت میں بھی مضبوطی سے اپنے جذبات پر قابو کرنے والے کا دل تڑپ اٹھے۔ دیکھیے ذرا۔ Till the time this nation has such father who can shoulder such heavy coffins of their little daughters and then show this resolve, this Hindustan, this fitna al-Hindustan, this fitna al-Khawarij can do nothing to this country. There should be no doubt in that. ناظرین، DGISPR نے ملک کے معماروں اور مستقبل کے ستاروں سے گفتگو کی ہے آج، اور بتایا کہ جس بھارتی بریگیڈ کے شیلنگ سے معصوم ارتضیٰ شہید ہوا تھا 6 اور 7 مئی کو پاکستان کے معصوم لوگوں کو شہید کرنے والے جہاز جن اڈوں سے اڑے تھے، پاک فوج نے ان سب کا نام و نشان ہی مٹا کر رکھ دیا۔ DGISPR نے پھر واضح پیغام دیا کہ اگر بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب تھا اس سے زیادہ شدید ہوگا۔ ہماری پہلی چوائس امن ہے، لیکن اگر تم نے دوبارہ یہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح ناظرین، ہمارے جانباز یعنی خاکی وردی والے خزار میں 8 معصوم بچوں کو شہید کرنے والے فتنہ الہندوستان کے شیطانوں کو بھی جہنم رسید کریں گے، اور ان معصوم بچوں کے خون کا پورا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا، جیسا حساب 6 اور 7 مئی کو مس ایڈونچر کے جواب میں بھارتی فضائیہ کے 6 طیارے گرا کر لیا تھا بلکہ اس مرتبہ حساب اور تگڑا ہوگا۔ آج بھی خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 3 مختلف کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ 9 خوارج کو جہنم رسید کیا ہے۔ مودی تو اپنی بدترین شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور اپنی عوام کو بھرپور بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے گودی میڈیا کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پورا یہ گندا دندا کرنے پر لگایا ہوا ہے اپنے گودی میڈیا کو، لیکن خود اسی بھارت کے تجزیہ کار پاکستان کے خلاف بھارت کی شکست فاش تسلیم کر کے مودی کے بے نقاب کر رہے ہیں۔ یہ ہے بھارت کی حقیقت ناظرین۔ دوسری طرف آپریشن سندور کے نام پر بھارت بھر کی جو خواتین ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹنے اور خواتین فوجی افسران سے پریس کانفرنسز کروا کر اپنے ہی فالس فلیگ آپریشن پر پردہ ڈالنے کی مودی جی کی جو بھونڈی کوشش ہے وہ بھی بری طرح ناکام۔ بھارتی خواتین اپنے وزیر اعظم سے سوال کر رہی ہیں۔ ویسے تو ناظرین، بھارت کی اپنی عوام کو اور دنیا بھر کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ بھارت کے ساتھ کیا ہوا ہے 6، 7 سے لے کر 10 مئی تک، لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کیونکہ اپنے وفد کو بھیج رہا ہے، وہ دنیا میں جائیں گے اور مختلف لوگوں کو اپنا جھوٹ سیل کریں گے، تو پھر اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارا بھی وفد جا رہا ہے، اور اسی وفد کا ایک حصہ خرم دستگیر خان صاحب سابق وزیر دفاع بھی ہیں، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں کیا تیاریاں ہیں، کیا پلاننگ ہے آگے۔ بہت شکریہ آپ کا خرم صاحب، السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے، جو وفد ہے یہ کب تک جا رہا ہے، کیا تیاریاں ہیں آپ لوگوں کی، اور پہلی منزل کون سی ہے، روانگی کب تک ممکن ہے سر؟
جی، روانگی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کے آخر میں متوقع ہے، اور ابھی تو جو ٹارگٹ شہر ہیں وہ واشنگٹن ہے اور برسلز ہے جہاں یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور لندن ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور یورپین کیپٹلز ہیں جہاں ابھی ہم سمجھیں گے کہ ضرورت ہے لابینگ کی، تو وہاں بھی جائیں گے، لیکن اس وقت تو مین جو دو مراکز ہیں وہ واشنگٹن اور برسلز ہیں، اور پھر لندن ہے چونکہ اب وہ یورپین یونین کا حصہ نہیں۔ اور تیاری اس میں الحمدللہ ابھی تک تو بہت ہی بھرپور تیاری ہے۔ 2 بریفنگز ہوئی ہیں فارن آفس میں پچھلے ہفتے میں۔ دوسری بریفنگ میں تو وزیر خارجہ جو پہلی بریفنگ میں دورے پر تھے ان نے آ کر ہمیں تفصیلی بریف بھی کیا کہ جنگ کے دوران سفارتی سطح پر انہوں نے کیا اقدامات کیے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہم نے ہندوستان کی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، جس کا بھی ہم نے خزدار میں ایک بڑا خونی منظر دیکھا ہے، اس سے پہلے جعفر ایکسپریس میں 2 یہ مثالیں، نہیں خیبر پختونخوا میں بھی جو ٹی ٹی پی جہاں آپریٹ کر رہی ہے، تو ایک تو ہندوستان کی جو پاکستان میں دہشت گردی ہے اس کی جو وہ اسپانسرشپ کرتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے خود اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستانی شہریوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ ایک آرگنائزڈ اسیسینیشن کیمپین ہے۔ جی ہندوستان کو بطور ایک پہلا جو نقطہ ہے وہ ایک بطور دہشت گرد ریاست کے اور دہشت گردی کو فائنانس کرنے والی ریاست کے طور پہ بے نقاب کرنا ہے۔ جی دوسرا اس کی جو آبی جارحیت ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، کہ ایک تو وہ ایک غیر ذمہ دار ملک ہے جو بین الاقوامی معاہدوں کو جب ان کا جی چاہتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ کارآمد نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو دریا ہیں وہ ایک تہذیب ہے، اور 25 کروڑ لوگوں کو ان کے پانی سے محروم کرنے کی جو دھمکی مودی نے دی ہے، جی یہ صریحاً یہ بھی ایک آبی دہشت گردی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک واضح بات ہے کہ ہندوستان نے یہ کہنا کہ ہم یہ پانی روکیں گے، اور پاکستان نے جواب میں یہ کہا ہے کہ اگر روکنے کی کوشش ہوئی تو وہ اقدام جنگ تصور کیا جائے گا، اور وہ پاکستان کی جو ریڈ لائن ہے، پالیسی ہے، وہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو ہندوستان کی جو آبی جارحیت ہے، ابھی 2 دن پہلے اقوام متحدہ میں بھی اس کے اوپر ایک تفصیلی پانی کے اوپر بحث ہوئی کہ پانی تو ایک بنیادی انسانی حق ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا، جی تو لہٰذا ہندوستان کو وہاں بھی ہم نے ایک دہشت گرد اور غاصب ریاست کے طور پہ، جو پہلے تو کشمیر پر اس نے غاصبانہ قبضہ کیا، وہ پاکستان کے پانی پر غاصب ہو رہا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ بھی بڑی اہم ہے کہ ہندوستان نے اس مارکہ حق کے دوران انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جی بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا، جو آکے نور خاں بیس پہ لگا اور دوسرے بیسز پہ، جو کہ 2 جوہری ممالک کے درمیان آگ سے کھیلنا کیا بلکہ آگ لگانے کے مترادف تھا۔ یہ تو پاکستان کی ایک بڑی صبر کی پالیسی تھی جس کی وجہ سے جو مزید یہ جنگ آگے نہیں بڑھی، جی تو اس پہ بھی کرنا۔ اور پھر اس میں جو ان سب چیزوں کے اوپر جو ایک ایشو ہے کہ جب لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ جی اس پہ ٹھیک ہے ہندوستان اگر وہ انشاءاللہ ہم کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کشمیر کو بطور ایک مسئلے کے نہیں حل کے طور پر پیش کرنا ہے جی کہ سارے معاملے میں یہ جو ایک مخاصمت ہے جس میں اب پانی بھی شامل ہے، دہشت گردی شامل ہے، جوہری جنگ شامل ہے، اس کا حل تبھی ہوگا کہ بالکل اگر ٹھیک کشمیر کے معاملے کو حل کیا جائے، اور وہاں کے جو ہمارے رہنے والے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکالا جائے۔ ایسنچلی 3 پوائنٹس ہیں اور کشمیر اس کے سلوشن کے طور پر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا خرم صاحب، آپ نے خود خزدار کا تذکرہ کر دیا، وہاں پر جو شہید ہونے والے ہمارے بچے بچیاں ہیں ان کی تعداد اب 8 ہو گئی ہے، تو کیا سر بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے خلاف کسی آپریشن کی پلاننگ وغیرہ ہو رہی ہے، کوئی فیصلہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ دشمن تو ہمارے بچوں تک آ گیا ہے سر۔ ویریفائی نہیں کروں گا، جب بلوچستان میں جو وہاں لوکل کمانڈرز موجود ہیں، فوج کے بھی، ایف سی کے بھی اور سیاسی قیادت بھی موجود ہے، یہ ان کے اوپر اب جب یہ فیصلہ کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، اب ان کے اوپر ہے کہ وہ کس وقت اور کس سکیل کا آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات اب واضح ہے کہ یہ، اور یہ آپ کے ناظرین سے بھی میری درخواست ہے کہ جنہوں نے بھی ہماری معصوم بچیوں کے خون سے اٹے ہوئے دوپٹے دیکھے ہیں زمین پر گرے ہوئے، اور ان کے خونی بستے دیکھے ہیں خون سے بھرے ہوئے، یہ لوگ جنہوں نے یہ کیا یہ ناراض نہیں ہیں،
یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ پاکستان کے اور پاکستان میں رہنے والوں کے قاتل ہیں، اس کے مخالف ہیں، اور ہمیں مضبوطی سے ان سے جو ہے وہ نمٹنا ہے۔ جی۔ وہ لوگ جو سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ہمیشہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو خون کی زبان ہے اور ہمارے اور بچیوں کا قتل ہے، اس کی پہ تو بہت سختی ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا خرم صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج طلبہ سے خطاب کیا، سر ہندوستان کا جو دوغلا پن ہے وہ بچوں کے سامنے رکھا، اور یہ صرف آج نہیں، سے پہلے بھی تعلیمی اداروں میں ڈی جی آئی ایس پی آر جا رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ بہت زیادہ ستائش بھی اس پر مل رہی ہے، لیکن کیا سر حکومت اس محاذ پر ناکام رہ گئی کہ جو کام کرنا چاہیے تھا حکومت کو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جا کر کر رہے ہیں؟ میری توقع ہے کہ اس کے اوپر ایک مربوط پلان بن رہا ہے کہ وفاقی سطح پر بھی زیادہ اہم یہ ہے، کیونکہ وفاق کے پاس اس طرح کے تعلیمی ادارے کی تعداد بہت کم ہے جو ہمارے صوبے ہیں، اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ اس معاملے میں آپ دیکھیں گی کہ بہت جلد حکومت پنجاب ایک لیڈ لے گی، ایک مربوط پلان تیار ہو رہا ہے پنجاب کے تمام اسکولوں میں، خاص طور پہ جو بڑے شہروں کے ہائی اسکولز ہیں اور کالجز ہیں، وہاں جا کر آؤٹ ریچ کی جائے اور ان سب کو یہ سمجھایا جائے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ حقوق کی جنگ جو ہے وہ بم سے نہیں ہوتی، وہ تو پرامن جدوجہد سے ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہم کوئی مارجن نہیں دے سکتے، اور ہندوستان کے ساتھ بھی اب ہم کوئی مارجن نہیں دے سکتے جو ہم پر پانی کے لحاظ سے بھی اور بیلسٹک میزائل کے حوالے سے بھی، اور یہ فتنۃ الہندوستان کے خوارج کے ذریعے بھی پاکستان پر، ہر پاکستان انشاءاللہ اس کا مضبوط جواب دے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا خرم صاحب یہ فرمائیے سر، سی پیک کو افغانستان تک ایکسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی پیش رفت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سر یہاں پر اب سوال یہ بن جاتا ہے کہ یہاں پر جو سب سے بڑی رکاوٹ آئے گی نا مستقبل میں وہ دہشت گردی ہے، تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ دہشت گردی اور ترقیاتی پروگرامز یہ obviously ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے سر۔ پاکستان کے دو مقاصد ہیں اور چائنا بھی اس میں شامل ہے کہ سی پیک کے ذریعے جو ہندوستان سے افغانستان کا ایک تعلق رہا ہے، ہندوستان نے وہاں انفراسٹرکچر کے لیے فنڈنگ بھی کی ہے، جی، وہ جو ایک لائن ہے وہ کاٹ دی جائے، اور تاکہ ان کو بتایا جائے کہ اگر ہندوستان نہیں ہے تو چائنا جو ہے اس میں سٹیپ اپ کرنے کے لیے تیار ہے اور مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن وہ جب بھی آپ انفراسٹرکچر بنانے کی بات کرتے ہیں تو امن کے بغیر تو انفراسٹرکچر نہیں بنے گا، اور وہ یہ امن ہے پاکستان کا امن، جی، تو لہذا ان جو افغانستان کی آنے والی جو معاشی انفراسٹرکچر کی بہتری ہے اس کو ہم نے پاکستان کے امن کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہ بھی آنے والے دنوں میں میں توقع کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اب ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک تو ہندوستان کی اپنی جو کیپیبلٹی ہے وہ الحمدللہ پاکستان نے پاش کر دی ہے، اس کے بعد سے اب پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے، تو ہمیں بس اس سارے معاملے کو بڑی سنجیدگی سے اور مستقل مزاجی سے لے کر چلنا ہے کہ کم از کم افغانستان کو ہندوستان کے اثر سے اور اس کے نرغے سے چھڑایا جائے، اور وہ اس خطے میں ایک ان کے لیے بھی ان کے اپنے لیے بھی امن کی جگہ بنے۔ سر حکومت کا ایک اور بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹر، اس کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ پلان کیا ہے سر؟ کیا حکومت خود اس شعبے میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے یا پھر سرمایہ کاروں کو لایا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ جی ابھی تو یہی توقع ہے کہ باہر سے سرمایہ کار آئیں گے۔ ابھی تک یہ پورا سیکشن جو تھا یہ ان ریگولیٹڈ تھا، اس کے اوپر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس کی جو کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی ماضی میں کچھ عرصہ پہلے، تو ان کو غیر قانونی قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ تو اب اس کو پورا یہ سیکٹر جو ہے یہ ریگولیٹ ہو رہا ہے۔ پہلے تو ظاہر ہے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ بیرونی سرمایہ کاری آئے، لیکن انشاءاللہ پاکستانی بھی اس پہ سرمایہ کاری کریں گے، اور اس کو جو بٹ کوائن مائننگ اس میں پاکستان بھی اپنا حصہ لے گا۔ سر جو بجٹ ہے 2 جون کو آ رہا تھا پہلے، اب عید کے چوتھے دن غالباً آ رہا ہے 10 تاریخ کو، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی تھی ریل اسٹیٹ کو اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی، لیکن آئی ایم ایف اس پر مان نہیں رہا ہے، ایسا ہی ہے سر؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا اعتراض، میں آئی ایم ایف کے اعتراض کو زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ آئی ایم ایف ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا مالیاتی ڈسپلن قائم رکھیں، اگر ریلیف دینا ہے تو کہیں اور سے اس کے وسائل جو ہیں وہ حاصل کریں اور ضرور ریلیف دیں۔ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے حکومت کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ وہ جو اس طرح آپ نے میڈیا میں دیکھا بھی ہوگا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، تو حکومت کے سامنے
اخراجات کم کرنے کا آپشن ہے. حکومت کے سامنے بڑا چیلنج ہے، اور خاص طور پہ اب جب کہ ہمیں کچھ قومی یکجہتی حاصل ہوئی ہے کہ جو پچھلے معاشی چیلنجز سے جن میں نجکاری سر فہرست، نجکاری کے ذریعے بھی وہ ریسورسز حاصل کیے جا سکتے ہیں. پاکستانیوں کو خاص طور پہ غریب ترین پاکستانیوں کو ریلیف دینے کے لیے انشاءاللہ ہم خرم استعمال صاحب، پرابلم یہ ہے سر، حکومت ٹیکس کا دائرہ کار تو وسیع کر رہی ہے، مسلسل ٹیکس میں اضافہ کر رہی ہے، لیکن جو اس کا دائرہ کار ہے اسے وسیع نہیں کر پا رہی ہے. ایکسپریس ٹریبیون کی آج کی خبر ہے تاجر دوست اسکیم سے صرف 30 لاکھ روپے ٹیکس وصول کیا جا سکا ہے. یہ تو حکومت کی ناکامی ہے نا سر، آپ کو نہیں لگتا؟ پاکستان کی حکومت کے سامنے میری نظر میں اپنی ذاتی رائے، جو کہ سارے معاملات کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، سب سے بڑا چیلنج جو ہے یہ ٹیکس اکٹھا کرنا یا اور جو دوسری پالیسی بنانا چیلنج نہیں ہے. سر زراعت پر جو ٹیکس لگا وہ وصول کر پائیں گے؟ اضافہ کرنا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج جو ہے یہ فوری طور پر نہیں حاصل ہوگا. اس کی طرف کچھ پیش رفت تو ہوئی ہے، لیکن اب جب کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایک نیا قومی عزم جو ہے ہمیں حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے مارکہ حق کے بعد، تو اس قومی عزم کو استعمال کرتے ہوئے جو تھوڑے سے لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں، شہباز شریف صاحب ان کو بھی ٹیکل کریں گے. یہ بڑے شارٹ ٹرم سولوشنز ہیں کہ آپ وہ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر آپ مزید ٹیکس لگا دیں. یہ تو ہم بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اصل چیلنج یہ ہے کہ جہاں ہم نے جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو تو ہمیں اعزاز دینا ہے کہ یہ ٹیکس دے رہا ہے، اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو بھی ایک معقول شرح دے کے اور ان کو بھی کچھ ریلیف، یا ریلیف سے زیادہ میں کہوں گا کہ انہیں یہ سیٹسفیکشن کہ اگر وہ ٹیکس دینا شروع کریں گے تو وہ ایک مستقل. سر کل ویسے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ نے مریم نواز صاحبہ کا تذکرہ کر دیا تو پنجاب حکومت کی بھی بات کر لیتے ہیں. کل میرے پروگرام میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے 50 سے 60 لوگ ہیں جو ناراض ہیں اور ان سے رابطے میں. اس سے پہلے وی نیوز نے بھی اسی طرح کی خبر دی تھی. سر نہیں، میری تو بڑے اب میرے بھائی ہیں، میری ان کو یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے ایم پی ایز کی فکر کریں. حکومت کے ایم پی ایز الحمدللہ حکومت کے ساتھ. اچھا سر، حمزہ شہباز وہ کہاں پر ہیں؟ پچھلے برس یہ خبر آئی تھی کہ ان کو وفاق میں ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، لیکن پھر ایک خاموشی چھا گئی. پاک بھارت کشیدگی جیسا بڑا اہم موقع تھا، وہاں پر بھی نہیں نظر آئے. فیلڈ مارشل کے اعزاز والی تقریب میں بھی وہ نظر نہیں آئے، حالانکہ غیر سیاسی حسن نواز وہ موجود تھے، لیکن نون لیگ کا سیاسی چہرہ حمزہ شہباز وہ موجود نہیں تھے. جی، حمزہ شہباز رکن قومی اسمبلی ہیں. آپ کو معلوم ہے جب بھی کوئی کی بلز ہوتے ہیں وہ آ کر اپنا حق رائے دہی جو بطور قومی اسمبلی ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جی، اور اب جو آنے والے دنوں میں یہ ضرور سوچ ہے کہ حمزہ صاحب جن کا ایک بڑا وسیع سیاسی روابط کا تجربہ ہے، ان کو جو ہے اس معاملے میں کسی جگہ پر بہتر طور پہ حکومت کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا جائے تو آپ دیکھیں گی کہ وہاں بھی جو کچھ پیش رفت ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں نا. آخر میں کچھ خبریں آ رہی ہیں مذاکرات کے حوالے سے، رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں. رانا ثناء اللہ نے بیرسٹر سیف سے ملاقات کی، اس کے بعد بیرسٹر سیف کی خان صاحب سے ملاقات کی خبریں آئیں. تو کیا اس قسم کی کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، چل رہی ہے؟ ہم تو اس میز پر بیٹھے ہیں جہاں سے پی ٹی آئی اٹھ کر گئی. ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ انہیں ایک آبسیشن ہے چونکہ اپنے بانی چیئرمین کی. ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کے فلاح کے لیے، خیبر پختونخوا کی گورننس بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر جو نئے چیلنجز اٹھے ہیں فتنۃ الخوارج کے اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے، ان کی اس معاملے پر تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے کہ پاکستانیوں کو ریلیف کیسے دینا ہے. یا اگر انہوں نے کوئی سبق سیکھا، لگتا تو نہیں ہے کہ اپنے 4.25 سال کی وفاقی حکومت میں کوئی سبق سیکھا ہو، یا 5 سال جو انہوں نے صوبائی حکومت چلائی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ آیا ہو. وہ کوئی مشورہ، کوئی تجویز دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا پاکستان کے عوام کے فلاح سے تعلق ہو. ان کا واحد فوکس، ان کی آبسیشن صرف ایک ہی ہے کہ وہ اپنا کچھ سیاسی فائدہ حاصل کر سکیں. تو جو سیاسی فائدہ ہے وہ بہت سارا جو وہ چاہتے ہیں وہ تو عدالتوں میں ہے، لیکن اگر وہ دوسرے ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، بس ایک ایشو بڑا سنجیدہ ہے کہ اگر ان کو یہ اعتراض ہے کہ 2024 کے انتخابات کے اوپر، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کوئی تجویز ہے، کیا کوئی قانون سازی ہے ان کے پاس
لیکن کوئی مثبت تجویز تو ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے. وہ صرف اپنے اقتدار کا راستہ جو ہے وہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں. خرم دستگیر صاحب بہت بہت شکریہ سر، پروگرام میں موجود تھے میرے انتہائی معزز مہمان اور بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیا چاہ رہی ہے اس پر آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. کامران مرتضیٰ صاحب رہنمائے JUIF کے میرے انتہائی معزز مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہوں کامران صاحب آپ کے وقت کی. سر لگ رہا تھا کہ آپ اور PTI ساتھ چلیں گے، لیکن ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، حالانکہ وہاں سے بڑا واضح طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی حکومت سے ہی بات کریں. پھر بھی ان کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں، تو ان کوششوں کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کامران صاحب؟ PTI اپنے فیصلے کرنے کی مجاز ہے، وہ اپنی سٹیٹمنٹس بھی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق دیتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ چلنا جو ہے شاید اب اس وقت تک ممکن نہیں ہے فی الوقت. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی تو اس بات چیت میں ہم نے کچھ شرائط رکھی تھی، اور میں ابھی کچھ دن پہلے اسد قیصر صاحب کو سن رہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ وہ شرائط انہوں نے عمران خان تک بھجوائی نہیں ہے، جبکہ ایک اور دوست انہی کی پارٹی کے دوست، ان کا کہنا تھا کہ وہ نہ صرف عمران خان صاحب نے اس سے ایگری کر لیا ہے بلکہ ہمیں قبول ہیں ساری باتیں. تو یہ رویہ جو ہے مجھے عجیب سا لگا ہے. صحیح، آپ ساتھ ہی موجود رہے گا سر. کل وقاص اکرم صاحب موجود تھے ساتھ، انہوں نے بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں JUIF کے متعلق، تو میں آپ سے اس کا جواب ضرور لوں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب ساتھ ہی موجود ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہیں. کامران صاحب ہم بات یہ کر رہے تھے سر، کل شیخ وقاص اکرم صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب نے پیچھے لگائے رکھا 5-6 مہینے اور اس کے بعد وقت ضائع کروایا. کیا پہلے دن سے مذاکرات میں پاکستان تحریک انصاف آپ سے احتجاج میں مدد مانگ رہی تھی سر؟ کیا نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک تو ہم نے پیچھے لگا کے نہیں رکھا. ان کی مرضی ہے کہ وہ چاہیں تو ہمارے طرف آتے ہیں، ان کی مرضی نہ ہو تو نہیں آتے ہیں. 26 امینڈمنٹ میں بھی اسی طرح سے وہ آتے تھے، اور اس کے بعد جب ان کے لیے بہت سے کام ہو گئے تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا وہ سلپ بھی کر گئے، اور اس کے بعد یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ بہت بڑی غلطی ہے. حالانکہ جو کچھ ہوا اس میں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا. اسی طرح سے اس معاملے میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم جب تک پارٹی جو ہے نا وہ پارٹی کے ادارے جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے ہم نہیں کر سکتے. اچھا، اب اسد قیصر صاحب کے حوالے جو کچھ ہوا، چونکہ میں نے حوالے کرنا تھا یا میں نے بتانا تھا تو میں نے بتایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسد قیصر صاحب نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا. ایک اور دوست ہیں وہ بھی PTI سے ہیں اور اہم ہیں ان کے، انہوں نے مولانا صاحب کی موجودگی میں کہا کہ آپ کی باتیں منظور ہیں ہمیں. اور اب اسد قیصر صاحب کہتے ہیں کہ وہ باتیں تو کنوے ہی نہیں ہوئی تھی عمران خان صاحب پہ، اور دوسرے دوست کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم جو ہے ہمیں سب کچھ منظور ہے. تو اب ہم بھی تو کوئی ذہن رکھتے ہیں، ہم بھی تو سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں نا. تو ہم نے ان کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی ان کو کوئی پرابلم جو ہے نا ہماری وجہ سے نہیں ہوا. ہم نے بڑے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے 26 امینڈمنٹ میں بھی اور اس معاملے میں بھی. اب ان کی مرضی ہے، اس کو جس طرح سے مرضی لیں. اگر وہ یہ سمجھتے جو ہے ان کے لیے رینٹ ا کراؤڈ ہے تو ایسا نہیں ہے. نہیں کامران صاحب، ویسے JUIF کو یہ فیصلہ کرنے میں 6 مہینے سے زیادہ کا وقت کیوں لگ گیا سر؟ ہم نے وقت ضائع کیا ہے. اگر ان کے پاس وقت اتنا ہے کہ وہ وقت جو ہے نا ضائع کرتے ہیں تو میں اس کے بارے میں کیا کہوں. ہم نے تو کبھی ان کو نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. وہ ہر روز جو ہے نا وہ پہنچے ہوتے تھے اور کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے چلنا ہے یا نہیں، اور ہر روز ان کو یہی جواب دیا جاتا تھا کہ ہمارے ادارے فیصلہ کرتے ہیں اور ادارے کا ابھی تک اجلاس نہیں ہوا. اور یہ ہم نے ان کو ایکسپیکٹڈ ڈیٹس بھی بتا دی تھی، اور جب ہم نے اجلاس ہو گیا اس میں جو فیصلہ ہو گیا بڑے احترام سے ان کو کنوے کر دیا. PTI کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کا کام ہو جائے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ورنہ وہ پھر یہی الزام لگاتے ہیں وقت ضائع کیا یا اس طرح سے جو ہے نا ہم نے کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر دی. ویسے ایک پولیٹیکل ورکر کو اتنا ویک نہیں ہونا چاہیے یا اتنا جو ہے نا وہ چیزوں کو ایسا جو ہے نا کم حصے میں اسیس نہیں کرنا چاہیے
کہ جس میں ان کو ایسا لگے کہ ان کا وقت ضائع ہو گیا ہے، وہ اپنے طور پہ جدوجہد کریں. ان کو جدوجہد کرنے کا حق ہے، شیخ صاحب کو، ان کی پارٹی کو. ہم نے کبھی ان کے ساتھ کوئی وعدہ کر کے توڑا نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز دھوکہ نہیں کیا. البتہ 26 امینڈمنٹ میں مجھے ذاتی طور پہ بھی یہ گلہ ہے کہ کبھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ جی آپ نے تو بہت کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر سارا الزام ہمارے گلے میں. سر ویسے پی ٹی آئی عید کے بعد دوبارہ احتجاج کی بات کر رہی ہے، نکلنے کی بات کر رہی ہے. آپ لوگ پہلے اندیا دے چکے ہیں کہ آپ اس احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے، تو سر مولانا کے بغیر ویسے مؤثر احتجاج کر پائیں گے اور وہ گین کر پائیں گے جو چاہ رہے ہیں؟ وہ اپنی کوشش کریں، یقیناً ان کا حق ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، مگر یہ 26 نومبر سے جو ہے نا مختلف کالز آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کالز ختم ہو جاتی ہیں. احتجاج ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ اس طرح سے نہیں ہوا کرتا جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیڈرشپ کھسک جاتی ہے اور اس کے بعد جو نا ورکر کو مرنے کے لیے اور مار کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. جدوجہد کرنی ہے تو ورکر کے ساتھ آخری حد تک چلتے ہیں. صحیح. سر سینیٹر فیصل وافدہ صاحب بڑی خبریں دیتے ہیں. انہوں نے ابھی 2 دن پہلے میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ فیض حمید کو سزائے موت یا 14 سال کی قید ہو سکتی ہے. تو سر اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا مزید شکنجہ کسنے والا ہے اور 9 مئی کے حوالے سے پھر کیسز میں سزائے ہوں گی انہیں؟ جس طرح سے سپریم کورٹ نے ایک کویسچن جو ہے وہ آرمی کورٹس کے حوالے سے ریزالو کیا ہے، اس کے بعد ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کے لیے جو ہے مزید مشکلات کا دور شروع ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک. سر ایک اور بھی اہم معاملہ ہے جو پارلیمنٹ نے 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کو جرم قرار دیا ہے. اس پر آپ لوگ کہہ رہے ہیں، JUIF کہہ رہی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی. تو سر کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی آپ؟ ایسا ہے کہ کسی کی عقل میرے نبی سے زیادہ تو نہیں ہے، بے شک، یا ایون جو ہے نا حضرت عائشہ سے یا ان کے والد سے زیادہ بھی نہیں ہے. اگر حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک روایت ہمارے ہاں موجود ہے اور ہم اس پہ سٹریس کرتے ہوئے ایک درخواست کرتے ہیں کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل بھجوا دیجئے معاملے کو، تاکہ اس کو جو ہے اس پہ رائے لی جا سکے کہ یہ اسلام کے مطابق ہے، جو آپ قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کے مخالف ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اگر اپنے جو ہے نا اپائنٹ کردہ ممبر سے آپ یہ رائے نہیں لینا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، مگر میرا رائے جو ہے نا اگین یہی ہے، یا JU کی رائے یہی ہے کہ آپ کی عقل، اس پارلیمان کی عقل میرے نبی سے زیادہ نہیں ہو سکتی، حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ نہیں ہو سکتی، حضرت عائشہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی. سر یہ فرمائیے کہ بیشتر اسلامی ممالک ہیں جہاں پر بچوں کی شادی کی جو حد ہے، جو عمر ہے، وہ طے ہے. تو اگر یہ غیر اسلامی ہے تو پھر وہاں پر کیسے یہ قانون رائج ہے؟ سر ایسا ہے کہ صرف ایک ہی ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے دنیا میں، وہ ہے پاکستان. باقی آپ مسلم ممالک تو کہہ سکتے ہیں مگر وہ اسلام کے نام پہ نہیں بنے ہیں بلکہ قومیتوں کے نام پہ بکھرے ہیں. تو آپ اسلام کے نام پہ ملک بنے، جو ملک بنا اس میں یہ اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک معاملہ بھجوائیں اور اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے. پاکستان صرف واحد وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہے اور قائم رہے گا. اچھا سر، پیپلز پارٹی کا موقف ہو گیا یا دیگر پارٹیز کا موقف ہو گیا اس پرٹیکولر معاملے پر، وہ تو سب کے سامنے ہے. اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ کوئی بہتر تجویز ہے تو آپ سامنے لے کر کیوں نہیں آتے بل کی شکل میں؟ سر دیکھیے، آپ تو اس پہ قدغن لگانا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ نکاح کو آسان بنائے ہیں، آپ کہتے ہیں نکاح کو مشکل بنائے. مشرف نے اپنے دور میں کسی اور چیز کو آسان بنایا، وہ یاد ہوگا آپ کو، اور پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں اور نون لیگ نے اپنے دور میں نکاح کو مشکل بنایا. یہ بھی یاد رکھیے اور مشرف کا بھی رکھیے، اس کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے. سر آپ کیونکہ خلاف شریعت سمجھتے ہیں اس بل کو، تو پھر اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا؟ ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں اور کئی آپشنز میں سے کوئی بھی آپشن جو ہے نا استعمال کیا جا سکتا ہے. مولانا کل تشریف لائے ہیں، اس کے بعد ان سے ہدایت لینے کے بعد جو ممکن ہوگا وہ کریں گے. اور ان آپشنز میں سر سڑکوں پر نکلنے کا، احتجاج کرنے کا آپشن بھی موجود ہے؟
یقیناً سڑکوں پہ احتجاج کا آپشن بھی اس کے خلاف موجود ہے. اگر آپ اسلام کے خلاف قانون سازی کریں گے تو یقیناً یہ آپشن جو ہے یہ کھلا رہے گا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. معاملہ کچھ ہوا ہے ناظرین. 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی کو جرم قرار دیا گیا ہے. سینٹ نے اور قومی اسمبلی نے اس کا بل منظور کیا ہے. اب 3 سے 7 سال تک کی سزا بھی ہے اور نکاح خواہ کو بھی، دلہا کو بھی، والدین کو بھی سزائیں دی جائیں گی. اس پر JUIF کی طرف سے اور کچھ دیگر جماعتوں کی طرف سے اس کو غیر شرعی بھی قرار دیا جا رہا ہے. علامہ راغب نعیمی مجھے جوائن کر رہے ہیں، سربراہ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے مجھے یہ فرما دیجئے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا موقف ہے یہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے یہ بل منظور کیا گیا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی نظریاتی کونسل اس مسئلے کے اوپر 2 دفعہ اپنے رائے کا اظہار کر چکی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل یہ سمجھتی ہے کہ بچپنے کی یا کم عمر کی شادی مفاسد سے خالی نہیں، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل یہ رائے بھی رکھتی ہے کہ ان مفاسد کے ہونے کے باوجود اس قسم کی قانون سازی اور جس میں سخت سزائیں رکھی گئی ہیں وہ بھی کوئی مستحسن عمل نہیں ہے. یہ بل جو قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے منظور ہوا، اسلامی نظریاتی کونسل میں رائے کے لیے نہ تو بھیجا گیا اور نہ ہی اس کے اوپر رائے طلب کی گئی. البتہ جہاں تک ہماری معلومات ہیں، وفاقی شرعی عدالت کے 1923 کا ایک فیصلہ ہے جس فیصلے میں حکومت وقت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ نکاح کی عمر میں تعین کر سکتی ہے. تو بنیادی طور پہ اس قانون سازی کے معاملے میں وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو بے سنایا گیا اور یہ فیصلہ کہیں پر اپیل بھی نہیں ہوا اور کہیں پر اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل کسی بھی اور اس سے بڑی عدالت کے اندر جمع بھی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اب حکومت وقت کے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار آ گیا کہ وہ نکاح کی عمر کا تعین کر لے. جہاں تک اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے ہے، جو دوسری رائے ہے، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بڑے کیٹیگوریکلی اس کو بیان کیا کہ قانون سازی اچھا عمل نہیں قرار پائے گی، لیکن آگہی اور ایک عوامی کمپین کے ذریعے سے لوگوں کو اس امر کی طرف لایا جائے کہ بچپنے کی عمر کی شادی کسی بھی صورت میں اس نئے جوڑے کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بچپنے کی شادی ہے، شریعت میں اس کی عمر کا تعین تو کہیں پر بھی نہیں ہے. ہمیں اسلامی تواریخ کے اندر مختلف ایسی نکاح اور شادیاں ملتی ہیں جو کہ کم عمر میں کی گئی ہیں اور ایسی بھی ملتی ہیں جو زیادہ عمر میں بھی کی گئی، اور ایسا بھی ہے کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے اور لڑکے کی کم ہے، اور اس کا وائس ورثہ بھی ہے کہ لڑکی کی عمر کم ہے اور لڑکے کی عمر زیادہ ہے، یعنی دولہا کی عمر زیادہ ہے اور دلہن کی عمر کم ہے. تو یہ چاروں کی چاروں کیفیات اسلام میں جائز قرار دی گئی ہیں. اور جہاں تک ان کے اوپر سزاؤں کے تعین کو دیکھا گیا جو کہ اس وقت موجود ہیں، بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ والدین کو ایسی صورت میں بھی سزا ملے گی کہ اگر کوئی بچہ یا بچی والدین کی کسٹڈی سے نکل کے خود آزادانہ طور پہ 18 سال سے کم عمر میں اپنے مرضی سے نکاح کر لیں، تو اس میں بھی والدین کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ انہیں سزا دی جائے گی، جو کہ کسی بھی طور پہ قرین انصاف نہ ہے. اور ایک بڑی اہم چیز جو اس قانون میں ہمیں کوشش کے باوجود دستیاب نہیں ہو پائی کہ اگر کسی والدین کو کسی بھی صورت میں اپنے بچے یا بچی کی شادی 18 سال سے قبل کرنی ہے تو ان کے لیے کوئی پروویژن ہونی چاہیے تھی، لیکن اس قانون میں کہیں بھی ان کے لیے کوئی پرووائزو موجود نہیں ہے، جو کہ بڑی تشویشناک بات ہے. جبکہ ہم دیگر ممالک خاص طور پہ USA وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ جن اسٹیٹس میں USA کے اندر نکاح کی عمر کا تعین کیا گیا ہے، وہاں پہ اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ والدین اگر اپنے بچے اور بچی کی شادی اس مقررہ عمر سے پہلے کرنا چاہیں تو وہ عدالت کے ذریعے اس امر کی اجازت لے سکتے ہیں. بہرحال یہ اب عامۃ الناس کے سامنے ہے قومی اسمبلی کا بنایا ہوا قانون، اور عامۃ الناس جو کہ
تہذیب اور کلچر اور ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی اور جن کی ایک اپنی روایات بھی ہیں. بالکل ٹھیک، کیونکہ پیپلز پارٹی کی رہنماؤں کی طرف سے یہ بل لے کیا گیا ہے جس میں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے پیش کیا ہے، شیری رحمان صاحبہ نے پیش کیا ہے. تو ہم نے کوشش کی شرمیلا صاحبہ کو بھی مدعو کریں پروگرام میں، شیری رحمان صاحبہ کو بھی مدعو کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ضرور اس میں آ جائے. تو ہمارا رابطہ کسی سے نہیں ہو پایا، پروگرام لائیو ہے، وہ بالکل پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور اپنا موقف اس پر دے سکتے ہیں. علامہ صاحب، پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی کہہ رہی ہیں کہ اس بل کا تعلق جو ہے نا وہ اسلامی اصولوں کے سے نہیں ہے، یہ بچوں کے حقوق سے اس کا تعلق. دیکھیے، جہاں تک بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ پھر ایک میٹر آف فیکٹ ہوگا، ایک معاملہ ہوگا کہ آپ بچہ کسے کہتے ہیں. شریعت میں بچے کی تعریف اور کی گئی ہے. اگر ہم نے قرآن اور سنت کو دیکھنا ہے اور قانون بچے کی تعریف اور کرتا ہے. شریعت تو بچے کو ہر ایسے شخص کو ایسے بچے کو بچہ ہی تصور کرتی ہے جب وہ جسمانی طور پہ بالغ نہ ہوا ہو، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ 18 سال کی عمر سے نیچے بچہ ہے اور اس سے اوپر بچہ نہیں ہے، وہ مائنر سے میجر ہو جائے گا. تو یہاں پہ 18 سال کا جو تعین ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کون سی ایسی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے بچے کی عمر کو جوڑ دیا ہے 18 سال سے کم ہونے کے ساتھ؟ اگر ہم اس سے متفق ہو جائے کہ 21 سال سے کم عمر کا جو شخص ہوگا وہ بچہ کہلائے گا، تو آئندہ آنے والے وقت کے اندر قانون بننے کے بعد 21 سال سے کم عمر والا بندہ بچہ کہلائے گا. اور اگر ہم یہ طے کر لیں آپس میں مل کے سارے شہری کہ 16 سال سے کم عمر کا جو شخص ہوگا اسے ہی بچہ کہا جائے گا، تو پھر قانونی عمر 16 سال. اچھا سر، ایک سوال اور اٹھایا جاتا ہے نا کہ زیادہ اسلامی ممالک میں جو بچوں کی شادی کی حد ہے وہ طے ہے. اگر یہ طے کرنا غیر اسلامی ہوتا تو پوری اسلامی دنیا پھر کیوں کرتی ہے ایسا؟ علامہ صاحب دیکھیے، میں نے بات بڑے واضح انداز میں یہ عرض کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست قرآن اور سنت سے ڈرائیو ہوتی ہیں، اور نکاح کا تعلق ہے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ. میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ بچوں کے نکاح اس وقت کیے جانے چاہیے جب وہ نکاح کے ذریعے قائم ہونے والے حدود اور حقوق کو ادا کرنے کے قابل ہوں. 18 سال سے کم عمر کی شادی کو آپ بھی غلط سمجھتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیے، آپ اس کو ہم ایک یارڈ اسٹک سے اس کو متعین نہیں کر سکتے. ہر فیملی کا میٹر دوسرے فیملی سے جدا ہے، اور قانون کی نگاہ میں چونکہ سب برابر ہوتے ہیں تو جنہیں ضرورت ہوگی وہ بھی پھر قانون کے نگاہ میں مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے. ہمیں 18 سال کی شادی کے حوالے سے جو اپنی پریکٹس ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں. ہمارے دادا جان کی کے 10 بچے تھے، ہماری 6 پھوپھیاں تھیں اور 4 جو ہیں وہ چچا اور تایا تھے. ان تمام کی شادی 18 سال سے زیادہ عمر میں ہوئی ہے. ہم لوگ خود 5 بہن بھائی تھے، ہماری شادی ہمارے والد نے 18 سال سے زیادہ عمر میں کی ہیں، اور خود میرے بچے 2 کی میں شادی کر چکا ہوں. بالکل ٹھیک. علامہ راغب نعیمی صاحب بہت شکریہ. یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس پہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ علماء کرام شامل کرنے کے بعد اس کو فائنلائز کر لیا جاتا ہے. بہرحال اب تو یہ بل پاس ہو گیا ہے. پروگرام کے آخر میں ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں ذرا ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے جب سے دوبارہ قصر صدارت میں اپنا قدم رکھا ہے نا، اپنے حیران ہے اور باہر والی پریشان ہے کہ ٹرمپ کب کیا کر بیٹھے ہیں کوئی نہیں جانتا. کب دوست کو دشمن اور دشمن کو اپنا دوست بنا لیں کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے. کب گھر بلائے کس سربراہ مملکت کی عزت اتار دیں کوئی نہیں بتا سکتا. کب کس ملک کو اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کرنے پر مجبور کر دیں یہ کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی پہلا محاذ جو کھولا تھا کینیڈا، گرین لینڈ اور پاناما کینال کا محاذ تھا. ٹرمپ نے کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا تھا. گرین لینڈ پر قبضے کے لیے فوجی کارروائی کا عندیہ دے دیا تھا اور پاناما کینال کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا عزم دہرا دیا تھا. ان ساری چیزوں پر جب سخت رد عمل آیا، کینیڈا نے بھرپور جواب دیا تو ٹرمپ نے ٹیرف کو ہتھیار بنا کر پہلا وار کیا. اور پھر ٹرمپ کو یہ ٹیرف گن اتنی پسند آئی کہ جب دل چاہتا جس پر دل چاہتا ہے اس پر تانتے ہیں اور چلا دیتے ہیں. انہوں نے ہر اس ملک پر ٹیرف لگایا جو امریکہ کو اپنی اشیاء برآمد کرتا ہے اور امریکہ ان کو اپنی اشیاء فروخت کرتا ہے. اب اس آڑ میں ناظرین امریکہ نے اپنے تجارتی معاہدے اثر نو ترتیب دینا شروع کیے ہیں، اپنی شرائط منوانا اور جو نہ مانے اس کو دھمکانا اور ڈرانا. 2 روز پہلے امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر یورپ کو تڑی لگائی، لکھا
کہ یورپ کے ساتھ تجارتی مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہے اور وہ 1 جون سے یورپ پر 50% ٹیرف لاگو کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اس پیغام پر یورپ کے اندر سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ یورپی یونین کے تجارتی امور کے سربراہ نے واضح کیا ہے کہ وہ دھمکیوں کے بجائے احترام کی بنیاد پر تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ایسا معاہدہ جسے دونوں کا فائدہ ہو۔ ٹرمپ تو اپنے مفاد کے لیے غیر ملکی سربراہ مملکت کو بے عزت کرنے سے ہیں۔ تقریباً 3 مہینے پہلے فروری میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں یوکرینی صدر زیلنسکی کی بے عزتی کون بھول سکتا ہے؟ ناظرین، اس عزت افزائی کی جہاں اور کئی وجوہات تھیں، اس میں ایک بڑی وجہ یوکرین میں موجود وہ قدرتی وسائل تھے جن پر ڈونلڈ ٹرمپ نظریں گاڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ بی بی سی کے مطابق یورپی یونین کی جانب سے جن 30 اجزاء یا معدنیات کی انتہائی اہم مواد کے طور پر تعریف کی گئی ہے، ان میں سے 21 یوکرین میں پائی جاتی ہیں، اور اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو دنیا بھر میں موجود نایاب معدنیات کے ذخائر کے 5% یوکرین میں پائے جاتے ہیں، اور اب امریکہ ان معدنیات کے حصول کے لیے یوکرین سے معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے ہاتھوں حالیہ شکار بنے جنوبی افریقی صدر رامفوسا جب ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں میڈیا کے سامنے ان پر سفید فام شہریوں کی نسل کشی کے الزامات لگائے، لیکن لگتا ہے کہ صدر یوکرینی صدر کے واقعے سے سیکھ چکے تھے اور بھرپور تیاری کے ساتھ وائٹ ہاؤس آئے تھے، اسی لیے حساب چکانے میں انہوں نے دیر نہیں لگائی۔ ناظرین، ٹرمپ نے جو تصاویر دکھا کر افریقی صدر پر سفید فام لوگوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا تھا، وہ بھی حقیقی نہیں تھی، جعلی تھی۔ بی بی سی کے مطابق یہ قبروں پر لگے سلیب نہیں تھے، بلکہ یہ اس احتجاج کے مناظر تھے جو 2020 میں سفید فام کسان جوڑے کے قتل کے بعد وہاں ہوا تھا۔ یہاں پر پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ امریکی صدر کو افریقہ میں ہوئی مبینہ نسل کشی تو نظر آ رہی ہے، جس کے اب تک کوئی ثبوت بھی ان کے پاس موجود نہیں، لیکن غزہ اسرائیل کی جانب سے نسل کشی انہیں کیوں نہیں دکھائی دیتی ہے، جس کے نہ صرف ثبوت موجود ہیں بلکہ عالمی عدالت بھی اس نسل کشی پر اسرائیل اور اس کے صدر نیتن یاہو کو مجرم ٹھہرا چکی ہے۔ اسرائیل یہ سب کسی اور نہیں بلکہ امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کے فراہم کردہ اسلحے اور ٹیکنالوجی سے کر رہا ہے، اور اب ٹرمپ اسرائیل چھوڑ کر جس افریقی صدر کے پیچھے پڑے ہیں، یہی وہ شخصیت تھے جو اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت گئے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اسرائیل کو $3.8 ارب کی سالانہ فوجی امداد فراہم کرتا ہے، اور حالیہ جنگ میں امریکہ $22 ارب سے زائد کی امداد اسرائیل کو فراہم کر چکا ہے، جس میں سے $17.9 بلین صرف فوجی مدد کے لیے تھے، یعنی یہ رقم بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے نیتن یاہو کو دی گئی تھی۔ اگر امریکہ چاہے تو یہ جنگ صرف ایک گھنٹے میں بند ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو خود کو نہایت چالاک سمجھتے ہیں، ڈیل بنانے کا اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، غزہ میں ہوئی پہلی جنگ بندی کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، اب وقت ہے کہ بڑھیں آگے، اسرائیل کی مدد بند کریں، نیتن یاہو کا ہاتھ روکیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔